روح کو ہاسپٹل سے آئے ابھی 2 گھنٹے ہی گزرے تھے اور رات کے وقت تو وہ بہت تھکی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود ماں بننے کی خوشی اس کے دل میں اس قدر بڑھ گئی کہ وہ بنا کسی ناگواری کا اظہار کیے، بنا کسی ناگواری بیزاریت کے ننھی ماہ کو اپنے سینے سے لگائے اپنی ممتا نچھاور کر رہی تھی۔ ہر ایک 2 گھنٹے کے بعد اسے اٹھنا پڑتا تھا، لیکن ماں بننے کا احساس ہی الگ تھا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کی ماں تھی۔ وہ اس کا خیال رکھنے کے لیے، اس کی خیر خبری کے لیے موجود تھی، مگر انہیں کبھی کبھی نیند آ جاتی۔ اور فیصل، روح کا شوہر، وہ دوسرے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا۔ روح کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آج ماں بننے کی خوشی ملنے کے بعد اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے تاریک ہونے والی ہے، اور ایک ایسا طوفان اس کی زندگی کو برباد کرنے والا ہے جس کے بعد اس کی زندگی کبھی اب پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ اس کی زندگی، اس کے سر کا سائیں اس سے بچھڑنے والا ہے۔ رات کے تقریباً 2 بجے تھے جب وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اٹھی تو اسے محسوس ہوا جیسے فیصل کے کمرے سے خراٹوں کی آواز نہیں آ رہی۔ وہ فیصل کے خراٹوں پر ہمیشہ ہی اسے ٹوکتی رہتی تھی، اکثر نیند سے جگا کر کہتی کہ فیصل شور نہ کریں، مگر آج جب اس کے خراٹوں کی آواز نہ سنی تو حیران ہو گئی۔ اس کا دل بے چین سا ہونے لگا۔ فیصل کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی شاید ماں بننے کے بعد اس میں ممتا کا احساس کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا۔ روح نے 2-3 بار اس احساس کو اپنے سر سے جھٹکنے کی کوشش کی کہ فیصل سو رہا ہوگا۔ خراٹے تو انسان گہری نیند میں لیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی اسے نیند نہ آئی ہو۔ سامنے سوتی ماں جاگ نہ جائے، اس بات کا احساس کرتی وہ اپنے بیڈ سے ننگے پاؤں اٹھی۔ حالانکہ ڈاکٹر نے اسے سختی سے کہا تھا کہ وہ سردی سے بچے، لیکن اس کے دل کی بے چینی اسے سکون نہ لینے دے رہی تھی۔ وہ اٹھی اور ننگے پاؤں فیصل کے کمرے میں گئی۔ پہلے تو ہلکی سرگوشی میں فیصل کو پکارتی رہی، لیکن فیصل نے کوئی جواب نہ دیا۔ گھبرا کر روح نے بورڈ پر ہاتھ مارا تو پورا کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ سامنے نظر آتا منظر روح کی جان لینے کے لیے کافی تھا۔ فیصل اوندھے منہ بیڈ پر گڑا تھا اور فیصل کے سر پر تکیہ پڑا تھا۔ اس کا یہ غیر معمولی انداز دیکھ کر روح نے فیصل کو جھنجھوڑ دیا تھا، لیکن فیصل کا جسم اکڑا ہوا تھا۔ روح نے فیصل کو سیدھا کیا تو ایک دل دہلا دینے والی چیخ روح کے خلق سے امڈی تھی۔ روح کو ایسا لگا کہ وہ مر جائے گی، اس کی روح فنا ہو جائے گی، وہ کسی آوارہ ہوا کی لہر کی مانند کہیں غائب ہو جائے گی۔ سامنے پڑا اس کا جان سے عزیز شوہر، اس کا محبوب، جان کی بازی ہار چکا تھا۔ وہ آنکھیں جن میں وہ ہمیشہ اپنا عکس دیکھتی تھی، وہ آنکھیں بند تھیں۔ جن ہونٹوں سے اسے اپنا نام سننا اچھا لگتا تھا، وہ ہونٹ آپس میں سختی سے پیوست تھے۔ کسی نے تکیہ اس کے منہ پر رکھ کر اس کی جان لے لی تھی۔ روح کو لگا کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ بے یقینی سے آنکھیں مسلتی اپنے اس خواب سے باہر آنا چاہتی تھی، لیکن وہ حقیقت تھی جسے وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ اس کے شوہر نے تو ابھی اپنی بیٹی کو اپنی باہوں میں لیا ہی نہ تھا۔ اس ننھی گڑیا کو باپ کی باہوں کا نرم گرم مضبوط لمس بھی نہ بخشا تھا۔ اس کا شوہر اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ روح بے یقینی کے ساتھ پھٹی پھٹی آنکھوں سے فیصل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لاکھ بار جھنجھوڑنے پر بھی فیصل جب ہوش میں نہ آیا تو وہ چلاتے ہوئے باہر کی جانب دوڑی۔ اماں، اماں، جلدی آئیں، فیصل کو کچھ ہو گیا ہے۔ گہری نیند سے جاگتی جہاں آرا بیگم اپنی بیٹی کی چیخ سن کر اس کی طرف بھاگی تھی۔ دیکھیں دیکھیں انہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ جذباتی کیفیت میں اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتی اندر لے گئی تو سامنے فیصل کا ٹھنڈا ٹھار وجود انہیں بھی حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اماں، ایسے نہیں ہو سکتا، ابھی تو وہ بچی کے باپ بنے تھے، ابھی تو انہوں نے ماہا کو گود میں بھی نہیں اٹھایا تھا، ایسا کیسے؟ وہ روتی اپنے آنسو صاف کرنے لگی جیسے آنکھوں دیکھا جھٹلا رہی ہو۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے اماں؟ وہ روتی اپنے شوہر کے وجود کے ساتھ لپٹی، اس کے سینے پر سر رکھ کر دھڑکن کو سننے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ ہمیشہ وہ اس کے سینے پر سر رکھتی تو اس کی دل کی دھڑکن سن کر یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ اس کے شوہر کو سلامت رکھے۔ وہ فیصل سے بے پناہ محبت کرتی تھی، لیکن آج جب سینے پر اپنا سر رکھا تو دل دھڑکنے کی آواز نہ سن کر اسے لگا اس کی دنیا لٹ گئی ہے۔ فیصل کی موت پر یقین کرنا آسان نہیں تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے فیصل کے سینے پر جذب ہونے لگے۔ فیصل اٹھ جائیں، آپ مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ روتی چلاتی اسے جھنجھوڑنے لگی تھی جہاں آرا بیگم نے اپنی بیٹی کو سنبھالا۔ صبر کرو بیٹا، حوصلہ کرو، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ جہاں آرا بیگم بھی اس جوان شخص کو دیکھ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے ہی ہنستا کھیلتا اس کمرے میں آیا تھا۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رک رک کر اپنی ماں سے سوال پوچھ رہی تھی۔
بیٹا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کسی کا کیا دھرا ہے۔ جہاں آرا بیگم کے چہرے پر پریشانی نمایاں ہوئی تھی۔ جس نے بھی یہ کیا ہے اللہ اسے بخشے گا نہیں۔ میری بد دعا ہے اسے کہ وہ کبھی زندگی میں خوش نہ رہے، اسے اولاد کی خوشیاں نہ ملیں۔ وہ زمین پر بیٹھتی اپنے ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں توڑتی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ سانس اٹکنے لگا تھا، دھندلائی آنکھوں سے بس فیصل کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کہاں سوچا تھا کہ اس کے محبوب اس سے یوں بچھڑ جائے گا؟ کب سوچا تھا روح نے کہ اس کا شوہر اسے یوں چھوڑ جائے گا؟ ان کے خاندان میں کوئی دشمنی نہیں تھی۔ روح اور فیصل کا رشتہ سب کی رضامندی سے ہوا تھا۔ لیکن آج جو کچھ جہاں بیگم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، انہیں یقین ہو گیا تھا کہ زندگی واقعی میں ایک سفر کی مانند ہے جس میں اچھے برے موڑ کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ آدھے گھنٹے میں خاندان والوں کو پتہ چل چکا تھا اور ہر طرف خاندان والوں کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی۔ حیدر بیٹا میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ اپنی زندگی سے جانے والے لوگوں کا غم نہیں کرتے۔ شازیہ بیگم سامنے بیٹھے جوان بیٹے کو گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، اماں تو کیا کروں؟ آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں فوراً دوسری شادی کر لوں؟ حیدر ان کی طرف دیکھ کر ان کی طرف دیکھے بغیر بول رہا تھا۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا اور گود میں اس کا چھوٹا بیٹا جو ابھی صرف 6 مہینے کا تھا اپنی مکمل معصومیت سے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ شکر ہے کہ یہ میرے باپ ہے، میری زندگی، میرے جینے کا سہارا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لپٹاتے پیار کرنے لگا تھا۔ بیٹا تم باپ ہو، اس کے میں تمہارے جذبات سمجھ سکتی ہوں، مگر ہر اولاد کو باپ کے ساتھ ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات تمہیں سمجھنی چاہیے نا۔ حیدر اپنی ماں کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اپنے لیے بیوی نہ صحیح مگر اسے اپنے بچے کے لیے ماں کی ضرورت ضرور تھی، اور پھر یہ تو پورا دن اکیلا ہوتا ہے۔ بیٹا اسے بھی تو ماں کی ممتا اور شفقت چاہیے، اپنے لیے نہ صحیح اپنے بیٹے کے لیے دوسری شادی کر لو۔ شازیہ بیگم لوہے کو گرم دیکھ کر مزید ضرب لگاتے بولی تھی، ٹھیک ہے اماں، جیسے آپ کہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حیدر نے اپنی ماں کے سامنے پہلی بار رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ شاہین کو اس کی زندگی سے کیے ابھی 2-3 مہینے ہی گزرے تھے۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ شاہین اسے چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ شاہین کہاں ہو تم؟ 6 مہینے پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے رقص کرنے لگا۔ شاہین جو کب سے باتھ روم میں بند تھی، نہ جانے اور کتنی دیر لگانے والی تھی۔ شاہین کو ہمیشہ سے سجنے سنورنے کا شوق تھا، لیکن آج کل وہ زیادہ وقت اپنی سجاوٹ میں لگا دیتی تو حیدر پریشان ہو جاتا تھا۔ کئی بار وہ اسے باہر لے کر جاتا، گھماتا پھراتا، مگر اس کا خاموش رویہ اور چپ چپ سی آنکھیں جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر ہزاروں الفاظ اپنے دل میں دبا دیتی۔ 1000 بار سوچنے کے بعد بھی حیدر اسے سمجھ نہیں پایا تھا۔ ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ زندگی کی ہر خوشی، ایک چھوٹا سا پیارا سا بیٹا، ایک اچھا گھر، گاڑی اور ہر نعمت جو کسی بھی ماں باپ اور کسی بھی خاندان کو مکمل کر دیتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک عجیب سی ویرانی تھی دونوں کی زندگی میں۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب اس کی چپ رنگ لے آئی، جب اس کا کچا کچا سا رہنا حیدر کو سمجھ آ گیا۔ ایک مختصر سے خط کے ساتھ وہ گھر چھوڑ گئی تھی۔ اس خط میں ندامت بھی تھی اور اعتراف بھی کہ وہ اب مزید حیدر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ خلا کا نوٹس اسے 2 دن میں مل چکا تھا۔ حیدر کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی تھی۔ وہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ جس شاہین کو وہ اتنے پیار سے بیاہ کر لایا تھا، اسے یوں بیچ راہ میں چھوڑ کر بھی جا سکتی ہے۔ لیکن اسے سچائی کا یقین تب ہوا جب اس کی بیوی شاہین نے اپنے بیٹے کے حق کا بھی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ اپنا بچہ حیدر کی گود میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے اپنی خود غرض زندگی گزارنے چلی گئی۔ حیدر کی زندگی کا ایک باب تو ختم ہو چکا تھا، بیوی دھوکہ دے کر چلی گئی تھی، مگر ہمیشہ کے لیے عورت ذات سے اس کا اعتبار اٹھ چکا تھا۔ پہلے ہر بات پر کھلکھلا کر ہنسنے والے حیدر کے اب لب سل چکے تھے۔ وہ خاموش رہنے لگا تھا۔ لگتا تھا کہ حیدر اپنی زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ اتنے بڑے دھچکے نے اس کی زندگی یکسر بدل کر رکھ دی تھی۔ جہاں آرا بیگم کے گھر میں بھی کہرام مچا ہوا تھا۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ روح کا شوہر فیصل اتنی جلدی اس دنیا سے جا سکتا ہے، مگر دنیا گردوں سے بھری پڑی تھی۔ اس بات کا روح کو اندازہ نہیں تھا۔ 1 ہفتہ ہی گزرا تھا، ہمدردی کے بول بولنے والے رشتہ دار یہ اور دعویٰ کرنے والے کہ فیصل کے قاتل کو انجام تک پہنچا کر رہیں گے، سب دور ہو چکے تھے۔ زندگی کسی کے جانے سے نہیں رکتی بیٹا۔ جہاں آرا بیگم روح کو سمجھانے لگی تھی، تم بھی اس حقیقت کو قبول کر لو
کہ فیصل اب اس دنیا میں نہیں رہا، اب تمہیں اکیلے ہی سب کچھ کرنا ہے، خود کو سنبھالنا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات، پہاڑ جیسی زندگی بیٹی یوں نہیں کٹ جاتی، اس کے لیے تمہیں کسی نہ کسی مرد کے سہارے کی ضرورت ہوگی۔ جہاں آرا بیگم نے اپنی بیٹی کی گود سے ننھی ماہا کو اٹھاتے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو اس کی آنکھوں میں نمی چھا گئی۔ امی، ابھی تو فیصل کو گئے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا اور آپ چاہتی ہیں کہ میں کسی اور کے بارے میں سوچوں؟ میں تو کبھی زندگی میں مر کے کسی سے شادی نہ کروں، میں کبھی بھی اپنی بچی کا باپ کسی اور کو نہیں بناؤں گی، مجھے کسی مرد پر فیصل کے علاوہ بھروسہ نہیں ہے۔ روح ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ نہیں بیٹی، ایسے نہ کہو، نکاح کے رشتے میں بہت برکت ہے، تمہیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اور فیصل کو اتنے دن ہو گئے ہیں کہ باقی لوگ اس کی موت کے صدمے کو بھول چکے ہیں۔ امی، باقی لوگ تو ان کے کچھ نہیں لگتے تھے، میرے لیے فیصل زندگی تھے، میری پوری کائنات تھے۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میں انہیں بھول جاؤں؟ وہ اپنی ماں کے لفظوں کو درست کرتی، اپنے آنسو صاف کرتی بیٹی کو سینے سے لگا گئی تھی۔ اس پر ممتا نچھاور کرتی وہ سوچ رہی تھی کہ اگر فیصل ہوتا تو یہ زندگی کتنی حسین ہوتی، وہ ہوتا تو اس کی آنکھ نم نہ ہوتی، اگر فیصل ہوتا تو اس کی ماں کسی اور کا ذکر نہ کرتی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کر ماہا کا چہرہ بھگو رہے تھے، لیکن کئی خیالات تھے جو ادھورے اس کے ذہن میں رہ گئے تھے۔ کتنی تعبیریں تھیں جو کہ پوری ہونے سے پہلے ہی بکھر چکی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے آپ کو پھندا لگا کر اس دنیا سے ہی چلی جائے۔ یہ ویران دنیا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ سر شام فہمیدہ پھوپھو روح سے تعزیت کرنے کے لیے ان کے گھر آئی تھی، مگر مقصد کچھ اور تھا۔ تعزیت کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کے لیے روح کا رشتہ مانگنا ان کا مقصد تھا۔ جھجکتے بات کو اپنی منہ پر لے آئی۔ جہاں آرا بیگم نے جب اپنی نند کے منہ سے یہ بات سنی تو ان کے غصے کا عالم نہ تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے بیٹھی اپنی نند کو زمین کی 7 تہوں کے نیچے دفن کر دیتی، لیکن اس وقت وہ خاموش رہی تھی، کیونکہ یہی مصلحت تھی۔ بہن، میں تو تمہاری بیٹی پر بھی شفقت کا ہاتھ رکھ رہی ہوں، ورنہ تم تو جانتی ہو ایک بچی کے ساتھ عورت کو کون قبول کرتا ہے۔ پھر میرا شاہد تو دیکھا بالا ہے، میرے گھر میں تمہاری بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ فہمیدہ پھوپھو نے بنا کسی لگی لپٹے کے ان کے سامنے بیٹے کا رشتہ رکھا۔ جہاں آرا بیگم کو شاید کا وہ زمانہ یاد آ گیا جب وہ پورے گاؤں کی مزدوری کرتا اور آخر میں 300 سے 500 روپے جو ملتے انہیں جوئے میں اڑا دیتا۔ اس کے بعد نہ جانے شاید پڑھنے کے لیے جانے کہاں چلا گیا تھا، لیکن انہیں یقین تھا کہ شہر میں جا کر بھی شاید نے پڑھائی نہ کی ہوگی، بلکہ انہیں آوارہ گردیوں میں ہی اپنا وقت برباد کیا ہوگا۔ وہ ایسے لڑکے کو اپنی بیٹی دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ فہمیدہ بیگم: بہن، آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے، مگر فی الحال میری بیٹی عدت میں ہے، میں اس کے بارے میں ایسی کوئی بات کر کے اسے دکھی نہیں کرنا چاہتی۔ جہاں آرا بیگم نے اپنی ناگواری کو چھپاتے ہوئے کہا تھا تاکہ انہیں برا بھی نہ لگے، مگر وہ تو جیسے ہتھے سے اکھڑ گئی۔ ارے عدت کی کیا بات ہے، عدت تو 4 مہینے 10 دن کے بعد ختم ہو جائے گی، تم مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو، ورنہ میرے پاس اور بھی رشتے ہیں، میں جا کر ان سے بات کروں۔ جہاں آرا بیگم کو لگا کہ جیسے وہ اس عورت کا جو رشتے میں ان کی نند کم ناگن زیادہ لگتی تھی، اس کا منہ نوچ دیں گی۔ ایک تو وہ ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئی تھی، اوپر سے انہی پر احسان جاڑ رہی تھی۔ پھر بھی جہاں آرا بیگم اپنا لہجہ دھیما کرتے بولی، ٹھیک ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے، آپ کہیں اور اپنے بیٹے کا رشتہ کر لیں، میرا فی الحال اس بارے میں کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس انکار پر فہمیدہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ غضب خدا کا، اپنا گنوار گبرو جوان لڑکا تمہیں دے رہی ہوں اور تمہیں نخرے سوجھ رہے ہیں۔ تمہاری بیٹی اب کنواری نہیں رہی، اس کے ساتھ ایک بیٹی بھی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا، ورنہ زندگی بھر اپنی بیٹی کے نخرے اٹھاتی رہو گی۔ وہ غصے سے پھنکارتی وہاں سے چلی بنتی، مگر گھر آ کر جب شاہد کو یہ خبر سنائی تو اس کی تو جیسے طوطے ہی اڑ گئے تھے۔ اماں، وہ لڑکی ہوش میں تو ہے، اب اس سے کون شادی کرے گا؟ وہ تو اب کنواری نہیں رہی، اس کی تو وہ اہمیت نہیں ہو سکتی جو ایک جوان لڑکی کی ہوتی ہے۔ میں تو ابھی غیر شادی شدہ ہوں، وہ اپنی شرٹ کے کالر جھاڑتا بولا۔ فہمیدہ بیگم اپنے بیٹے کے صدقے واری جانے لگی۔ ارے بیٹا، تمہیں لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے، میں تمہیں ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ دکھاؤں گی، دیکھ لینا، یہ لوگ بھی پچھتاتے رہ جائیں گے۔ نہیں اماں، میں شادی کروں گا تو صرف روح سے، ورنہ آپ بھول جائیں کہ آپ کبھی اپنے بیٹے کو دولہا بنا دیکھیں گی۔ آپ کے گھر میں شادی کی شہنائیاں بجیں گی، آپ کا بیٹا کنوارا مر جائے گا، لیکن روح کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کرے گا۔ پاگل ہو گیا ہے تو
تو اس سے عشق تو نہیں کر بیٹھا؟ فہمیدہ بیگم نے اپنے بیٹے کو غصے سے گھورا، پھر بے یقینی سے شاہد کے بولنے کا انتظار کرنے لگی، جو اپنی ماں کی آنکھوں میں شکوہ خفگی دیکھ رہا تھا۔ شاہد نے سر جھٹکا، عشق کی بات نہیں اماں، وہ میری ضد بن چکی ہے۔ ضد اس حالت میں بھی کہ اس نے مجھے انکار کر دیا، مجھے شاہد کو، میں بھی دیکھتا ہوں وہ کسی اور سے کیسے شادی کرتی ہے۔ شاہد کا غصہ اب فہمیدہ بیگم کو ڈرا رہا تھا، انہیں تو کچھ اور ہی معاملہ لگتا تھا، مگر خاموش رہی۔ رات کے 1 بجے تھے، روح کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر اب اس کے پاس ایک ماں کا ہی گھر تھا جہاں رہ کر وہ خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ باہر کوئی ہے، کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تو روح کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اپنی ماں کے گھر پر آنے کے بعد آج وہ پہلی بار ڈر رہی تھی، حالانکہ کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ اس کے کمرے کے دروازے کو بھی تالا چڑھا ہوا تھا، اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، مگر یہ پہر ایسا تھا کہ اگر کچھ ہو جاتا تو وہ کسی کو پکار بھی نہیں سکتی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے دل میں سوچا کہ اتنے میں دروازہ زور زور سے ہلنے لگا تھا۔ باہر موجود جو بھی شخص تھا وہ دروازے کو زور زور سے ہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ دروازہ کھل جائے۔ روح نے اپنی گود سے ننھی ماہا کو اٹھا کر سامنے بیڈ پر لٹایا اور دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظروں میں خوف بھرا ہوا تھا، ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں واضح تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے جو دروازے کو توڑ کر اندر آنا چاہتا ہے، اس کی آبرو کو میلا کرنا چاہتا ہے۔ غضب خدا کا! اس کا ذہن سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کام کرنے لگا۔ اسے خود سے زیادہ اپنی ننھی ماہا کی فکر تھی۔ کمرے میں ایسا کچھ نہیں تھا جس سے وہ اس ہلتے دروازے کو روک سکے۔ جہاں آرا بیگم بھی اپنے کمرے میں بیٹھی یہ شور سن چکی تھی۔ فوراً سے پہلے انہوں نے اپنے ٹیبل سے ٹارچ اٹھائی اور اپنی پرواہ کیے بغیر اپنی بیٹی کا سوچتے وہاں سے باہر نکلی۔ ٹارچ کی تیز روشنی میں انہیں ایک سایہ نظر آیا جو روح کے کمرے کے باہر کھڑا بے دردی سے دروازے پر لاتیں مار رہا تھا۔ اس شخص نے خود پر روشنی پڑتے آنکھوں پر ہاتھ رکھے پیچھے دیکھا۔ جہاں آرا بیگم کو کھڑے دیکھ کر وہ ایک پل کو گھبرایا۔ وہ اور کوئی نہیں، وہ شاہد تھا۔ جہاں آرا بیگم کو شاہد کی اس حرکت پر سخت غصہ آیا تھا۔ فہمیدہ بیگم کو ساکت اپنی جگہ کھڑے دیکھ کر شاید وہاں سے بھاگ چکا تھا، مگر روح کا روم خوف سے کانپ رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ باہر موجود شخص کون ہے۔ اس کے ذہن میں 100 طرح کے خیالات چل رہے تھے۔ جہاں آرا بیگم فوراً اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی۔ ماں کی آواز سن کر روح نے دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور وجود سسکیوں کی زد میں ہل رہا تھا۔ وہ اپنے ماں کے سینے سے لگی اور بآواز رونے لگی۔ جہاں آرا بیگم نے اسے سہارا دیا اور بیڈ تک لے آئی اور بٹھا کر پانی پلایا۔ پانی پیتے ہی روح واپس اپنی ماں کے سینے سے لگی۔ بیٹی، اس لیے میں کہتی ہوں جوان عورت کٹی پتنگ کی طرح ہوتی ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ ان کے آنگن میں گرے۔ اب تم خود ہی دیکھو کہ اپنے بھی ایسی حرکتیں کرنے لگے ہیں۔ منحوس شاہد تھا، فہمیدہ کا بیٹا تھا، میں نے اسے دیکھ لیا اس لیے بھاگ گیا، لیکن کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بیٹا تم جوان ہو، ابھی میں کہتی ہوں مان جاؤ اس شادی کے لیے۔ فہمیدہ بیگم نے روح کا نم چہرہ صاف کرتے شفقت سے روح کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ماں آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں اس آوارہ شخص سے شادی کروں؟ روح نے بے یقینی سے لال سرخ آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ نہیں نہیں بیٹی، میں ایسا نہیں چاہتی۔ پروین نے مجھے ایک رشتہ دکھایا ہے، کل ان لوگوں نے آنا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ تم ناراض ہو جاؤ گی، لیکن عدت ختم ہوتے ہی شادی کر لو۔ اگر اپنی ماں کو کچھ سمجھتی ہو تو فائدے میں رہو گی بیٹی۔ اور جس شخص کے ساتھ میں تمہارا رشتہ جوڑوں گی میں خوب چھان بین اور دیکھ بھال کے بعد ہی ایسا کروں گی نا۔ جہاں بیگم اب منت کر رہی تھی۔ روح کی ماں کے لہجے میں بے بسی اور آنکھوں میں نمی دیکھ روح اپنی ماں کی بات سنتی گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنی ماہا پر ڈالی، پھر اسے اپنے سینے سے لگاتی دنیا کے غم بھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ اپنی بیٹی کی خاموشی سے جہاں آرا بیگم کو تسلی ہوئی تھی۔ کمرہ چھوڑ کر وہ جا چکی تھی۔ روح نے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ اگلے دن ایک بڑی سی گاڑی جہاں آرا بیگم کے گھر کے دروازے کے سامنے آ کر رکی تھی۔ گاڑی سے 2 لوگ اترے، شازیہ بیگم اور ان کا بیٹا حیدر۔ خوب روح ایسا کہ شادی شدہ ہونے کا گمان ہی نہیں ہوتا تھا، اور اللہ نے بھی سب کچھ دے رکھا تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ شازیہ بیگم کے لہجے میں مٹھاس تھی، انہیں بھی پروین ہی یہاں تک کھینچ لائی تھی۔ جہاں آرا بیگم نے انہیں بہت خوب آؤ بھگت کے ساتھ کمرے میں بٹھایا۔ پہلی نظر میں ہی شازیہ بیگم نے روح کو پسند کر لیا تھا۔ روح حیران تھی کہ اتنا خوبرو نوجوان اسے اولاد کے ساتھ کیسے قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ آخر اسے کوئی اعتراض کیوں نہیں ایک بچی کی ماں سے شادی کرنے پر؟ جو سوال اس کے ذہن میں آیا وہ بلا جھجک اس نے سب سے پہلے شازیہ بیگم سے کیا تھا۔
تو وہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر بولی، بیٹا اس سوال کا جواب تو تمہیں حیدر ہی دے سکتا ہے۔ شازیہ بیگم کے کہنے پر حیدر نے اپنی ماں کو دیکھا اور پھر ایک نظر روح پر ڈالی اور بولنے لگا۔ بلا جھجک حیدر نے اپنا سارا مدعا بیان کر دیا تھا۔ دیکھیں میں کوئی غلط بیانی یا جھوٹ بات نہیں کروں گا، بس یہ ہے کہ میں ایک بچے کا باپ ہوں اور رومان میں میری جان بستی ہے۔ میں چاہتا تو کسی سادہ لڑکی، کسی کنواری لڑکی سے بھی شادی کر سکتا تھا، لیکن میرا یہی فیصلہ تھا کہ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں جس کی پہلے سے اولاد ہو، تاکہ اسے میری اولاد کی قدر ہو، تاکہ وہ ماں بننے کے عمل سے گزرنے کے بعد اولاد کو سنبھالنا جانتی ہو۔ میں یہ قربانی اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ ٹھہرا گلے میں ایک پھانسی تھی، لیکن اسے ہر حال میں بات کرنی تھی، اس لیے تھوک نگلتے حیدر نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ میرا بیٹا محفوظ ہاتھوں میں پلے بڑھے، اسے ماں کی سخت ضرورت ہے اور میں آپ کی بچی کے لیے ایک معقول باپ بننے کی بھرپور کوشش کروں گا، حیدر نے پوری ایمانداری سے کہا۔ روح کو اس کی یہ بات پسند آئی تھی۔ وہ صاف گو انسان تھا، بلا جھجک اپنی بات کہنے والا، بنا ڈر کے ہر بات کہہ دینے والا۔ روح جانتی تھی کہ ایک میچور انسان ہی اس کی بچی کے ساتھ اسے قبول کر سکتا ہے، ورنہ جس کے اپنے شوق کنواروں والے ہوں وہ کہاں اسے سمجھ سکتا۔ وہ تو بس اپنے بارے میں سوچتا، یا پھر اس کے حق کے بارے میں جس کی وجہ سے وہ یہ نکاح کرتا۔ روح اور حیدر دونوں ایک دوسرے کو پسند کر چکے تھے، ایک دوسرے کے لیے موزوں ہونے کے ساتھ ساتھ۔ حیدر نے ایک سرسری نظر روح پر ڈالی تو اس کی خوبصورتی نے بھی اسے متاثر کیا تھا، مگر دل میں ٹھان لیا تھا کہ وہ کبھی اپنے دل میں اس لڑکی کو جگہ نہیں دے گا، کیونکہ دل دینا اب اس کے بس کی بات نہ رہی تھی۔ اماں میں اس لڑکی کی جان لے لوں گا، میں بھی دیکھوں گا کہ وہ شادی کیسے کرتی ہے۔ شاہد اس رشتے کے پکے ہونے کی خبر سنتے ہی تلملا اٹھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جا کر روح کا گلا دبا دے، مگر اس کی اسی بے وقوفانہ حرکت کی وجہ سے تو جہاں آرا بیگم اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرنے پر مجبور ہوئی تھی۔ دفع کرو بیٹا، تم بھی کس چیز کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ میں کہہ تو رہی ہوں کہ تمہیں ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی دکھاؤں گی۔ اماں تم ایک بات بھول رہی ہو، اگر میں فیصل کی جان لے سکتا ہوں نا تو میں اس نئے چوزے کی بھی جان لینے میں دیر نہیں کروں گا۔ مجھے شادی کرنی ہے روح سے، وہ میری ضد ہے، عشق ہے میرا۔ شاہد کے منہ سے نکلتے یہ جملے فہمیدہ بیگم کو حیران کر گئے تھے۔ ان کے سامنے ان کا بیٹا قتل کا اعتراف کر رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اپنے منہ سے دوبارہ یہ بات نہ نکالنا۔ ایک لمحے کے لیے ان کا دل لرز کر رہ گیا تھا۔ ان کا بیٹا اس حد تک بھی جا سکتا ہے؟ انہوں نے سوچا نہیں تھا۔ شاید کے لیے ان کی بھتیجی ایک ضد بن چکی تھی اور وہ ایک مجبور ماں بن کر ایک بار پھر اپنی نند بھابھی کے در پر ہاتھ پھیلانے گئی تھی۔ بھابھی آپ ایک بار پھر اس رشتے پر غور کریں۔ آپ بھی کن غیروں میں رشتہ جوڑ رہی ہیں جن کا کوئی بھروسہ ہی نہیں؟ شاہد آپ کی آنکھوں کے سامنے پلا بھرا ہے، وہ روح کا بہت خیال رکھے گا، ساری بری عادتیں چھوڑ چکا ہے۔ فہمیدہ بیگم مسلسل بول رہی تھی، پر جہاں آرا بیگم کو کوئی فرق نہ پڑا۔ کچھ سوچتے فہمیدہ بیگم پھر بولی، یہ رشتہ نہ کریں ورنہ ہمارے تعلقات پر بھی فرق پڑ سکتا ہے۔ اس بار ان کے لہجے میں اکڑ تھی۔ اپنی دال گلتا نہ دیکھ کر فہمیدہ بیگم نے ایک اور تیر پھینکا تھا، مگر جہاں آرا بیگم اس معاملے کو سمجھ چکی تھی، انہوں نے بھی اپنی بیٹی کا نکاح اگلی شام کو ہی رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی روح کو حیدر جیسے قابل اعتبار شخص کے حوالے کرنے کا سوچ چکی تھی، وہ شاہد جیسے اس بڑے خطرے سے جان چھڑانے کا سوچ چکی تھی۔ نہ جانے اور کیا کیا بولتی فہمیدہ بیگم وہاں سے جا چکی تھی، لیکن جہاں آرا اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود جہاں آرا بیگم نے صدیوں پرانے چلتے رواج پر عمل کرتے ہوئے اسے سرخ جوڑا پہنا دیا تھا، رخصت ہو کر عدت کے بعد وہ پہلی بار گھر سے جا رہی تھی، سب کچھ بدل جانا تھا۔ مخص چند بول کے بعد وہ کسی اور کی ملکیت بننے والی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی، آنے والے وقت کا سوچ کر ہی وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ اسے خود سے زیادہ اپنی بیٹی کی فکر تھی کہ جس کے گھر وہ جا رہی ہے، کیا وہ اسے باپ جیسا پیار دے پائے گا؟ کیا وہ اہمیت دے گا جو ایک باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے؟ کیا اسے وہ ایک باپ جیسا تحفظ فراہم کر پائے گا؟ آج اس نے گھر سے قدم نکالا تو لگا جیسے سب کچھ بدل گیا ہو، لیکن ایک نئے ہمسفر کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کا خوف بھی تھا جو اس کے سر پر مسلسل سوار تھا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس ہونے کا مطلب تھا کہ وہ پھر سے سہاگن بننے جا رہی تھی، مگر وہ اس شخص سے بالکل بھی واقف نہ تھی جو اس کی زندگی میں سب سے اونچا مقام حاصل کر چکا تھا۔ وہ تو خود اب اس تعلق سے دور رہنا چاہتی تھی۔ شازیہ بیگم نے سارے طور طریقے سمجھانے کے بعد اسے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو حیدر؟ آج کی رات تو اسے دو شازیہ بیگم کا تو پارا ہائی ہو گیا تھا جب حیدر نے ماہا کو روح کے پاس چھوڑنے کا کہا۔
اماں یہ میرے بچوں کا معاملہ ہے، آپ کے کہنے پر شادی کر چکا ہوں، میں باقی میں آگے خود دیکھ لوں گا، حیدر نے سنجیدگی سے کہا۔ تو شازیہ بیگم بھی خاموش ہو گئی تھی۔ انہوں نے وقت دینے کا سوچ کر ماہا کو کمرے میں بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد حیدر رومان کو لے کر کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں حیدر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں رومان موجود تھا، جبکہ خود روح کے سامنے حیدر کی اجازت کے مطابق اس کی اپنی بیٹی کلکاریاں مار رہی تھی، جسے دیکھ کر روح مسکرا رہی تھی۔ حیدر نے رومان شاہ کو لا کر اس کے سامنے رکھا۔ یہ لیں، آج سے یہ بھی آپ کی اولاد ہے، حیدر نے سنجیدگی سے کہا اور بیڈ کے کونے پر بیٹھا اور بغور دونوں بچوں کو دیکھنے لگا۔ اور ایک بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ حیدر نے روح کی طرف بھرپور نظر ڈالتے اپنے آپ کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی، ورنہ جس قدر حسین وہ لگ رہی تھی، آج تک اتنے سالوں کی سنگت میں سے یہ حسن اور ادا اس کی پہلی بیوی شاہینہ کے اندر بھی نہیں نظر آئی تھی۔ لیکن وہ اپنے دل کو مضبوط کرتا اس سے پھر مخاطب ہوا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں نے یہ شادی صرف اور صرف اپنے رومان شاہ کے لیے کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شادی شدہ عورت ہونے کی حیثیت سے آپ بھی اس بات کو سمجھیں گی۔ حیدر نے بیڈ پر ایک بازو ٹکاتے اپنے بیٹے کی طرف نظریں جھکائی تھیں۔ اس کی نظر ننھی ماہا پر بھی پڑی تو اسے بے اختیار باپ کی محبت اس کے ساتھ اس پر نچھاور کرنے کا دل چاہا۔ اسے لگا کہ وہ اور روح ایک مکمل فیملی بن چکے ہیں۔ ننھی سی روئی جیسی گالوں والی ماہا کو اپنے قریب کرتا ہوا ایک لمحے میں روح کے دل میں اتر گیا تھا، مگر مرد ذات اتنی آسان نہیں ہوتی کہ اسے ایک ہی بار میں سمجھ لیا جائے۔ روح نے مسکرا کر اپنے جیون ساتھی کی طرف دیکھا، جو اس کی بیٹی کے لیے ایک بہترین باپ ہو سکتا تھا۔ اس نے بھی رومان شاہ کو گلے سے لگا لیا۔ دونوں ایک دوسرے کی اولادوں کو دیکھ رہے تھے۔ انوکھا رشتہ تھا۔ ایسا شاید پہلی بار ہوا تھا کہ سہاگ رات میاں بیوی اپنی اپنی اولادیں ایک دوسرے کو سونپ رہے تھے۔ لیکن ہاں، ایک بات اور آپ کو بتا دوں، میرا بچہ چھوٹا ہے، اسے مدر فیڈ کے لیے کسی کو نہیں دے سکتا۔ آپ کی بچی کو پیدا ہوئے بھی کچھ مہینے ہوئے ہیں، ابھی یہ 4 مہینے کی ہے، لیکن رومان شاہ تھوڑا بڑا ہے، اسے بھی آپ کو مدر فیڈ کروانا پڑے گا۔ میرا بیٹا ہے، آپ کے ساتھ اس کا ایک رشتہ بھی قائم ہو جائے گا۔ حیدر یہ کہتا رومان شاہ کو اس کی گود میں ڈال گیا۔ صبح سے بھوکا ہے، آپ اسے اپنے ساتھ لگا کر دیکھیں، کیا پتہ آپ کو نئی ماں کے طور پر قبول بھی کرے گا یا نہیں۔ حیدر نے سنجیدگی سے روح کی طرف دیکھا، جس کی جان اس مطالبے پر نکل گئی تھی۔ جی ٹھیک ہے، آپ فکر نہیں کریں، میں آپ کے بیٹے کو اپنی محبت اور ممتا سے اپنا بنا لوں گی۔ سچ کہوں تو مجھے کسی پر یقین نہیں رہا۔ حیدر نے یکدم اپنا رنگ بدلا تھا۔ میں نے کہا نا، میں آپ کے بیٹے کو ماں بن کر پالوں گی، روح نے حیرت سے حیدر کی بدلتے رنگ کو دیکھ کر نارمل انداز میں کہا۔ اور ویسے بھی میرے اندر بہت ممتا ہے، اپنی بیٹی سے بڑھ کر آپ کے بیٹے کو پیار دوں گی، روح کھوئے کھوئے رومان شاہ کو دیکھتی بولی۔ لیکن پہلے ایک بار آپ ثابت تو کر دیں کہ میرا بیٹا آپ کا بیٹا ہے، حیدر نے بنا جھجک بات کہہ دی تھی۔ ایک پل تو روح نے بے یقینی سے حیدر کو دیکھا۔ کیا اسے احساس نہ تھا کہ مقابل کو برا بھی لگ سکتا ہے؟ حیدر کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ آپ اسے اپنی بچی جیسا خیال اور محبت تبھی دے پائیں گی جب اسے آپ فیڈ کروائیں گی، تب ہی بچہ آپ کو ماں سمجھے گا، ورنہ رومان شاہ کو اپنے پاس اپنی ماں کا احساس نہ ہوگا۔ حیدر نے سنجیدگی سے ہاتھ سینے پر باندھے روح کے چہرے کو دیکھا۔ بلا کی معصومیت تھی اس کے چہرے پر، ایک آنکھوں میں حیرت اور ہلکا سا ہوا منہ۔ حیدر نے بمشکل اپنی نظر روح کے چہرے سے ہٹائی تھی۔ روح کو لگا تھا کہ شاید ان کے رشتے میں یہ تلخی ہمیشہ کے لیے موجود رہے گی۔ حیدر کمرے سے باہر جا چکا تھا اور وہ ننھے رومان کو اپنے سینے سے لگائے آج پہلی بار اس پہ اپنی محبت نچھاور کر رہی تھی۔ حیدر شاہ کی رگیں غصے سے تن گئیں اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے اس نے ہاتھ سختی سے بھینچ رکھے تھے۔ آج سے پہلے اس کے آفس کے لوگوں نے اس کا یہ رویہ اور یہ روپ نہیں دیکھا تھا جو آج وہ دیکھ رہے تھے۔ تمہاری جرات کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ اتنا کہتے وہ شاہد کی طرف بڑھا تھا، جو اسے آفس میں دھمکانے صبح ہی اپنے گھر سے نکل پڑا تھا۔ شاہد حیدر کو فیصل جیسا سمجھ بیٹھا تھا، لیکن شاہد کہاں جانتا تھا حیدر شاہ کسی ہستی کا نام ہے۔ وہ اس قدر تیز آندھی طوفان کی طرح آفس میں داخل ہوا تھا کہ گیٹ پر موجود سیکیورٹی گارڈ بھی اسے پکڑ نہ سکا، کیونکہ اس وقت اس کا حلیہ ایک اچھی خاصی سوٹڈ بوٹڈ نوجوان جیسا تھا۔ وہ اپنے جواری والے حلیے میں نہیں آیا تھا، ورنہ گارڈ اسے دیکھ کر وہیں روک لیتا۔ اس کے حلیے سے دھوکا کھاتا سیکیورٹی گارڈ یہ بھول گیا کہ یہ ان کے باس کا جانی دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی حیدر شاہد کی طرف بڑھا تو شاہد اپنی پاکٹ کی طرف ہاتھ بڑھاتا گن نکال چکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھ سے روح کو چھین لو گے؟ میں کب سے اس پر نظر رکھے ہوئے ہوں، میں نے اس کا پہلا شور بھی مارا ہے، اور اب تمہاری باری ہے۔ روح کا نام اس شخص کے منہ سے سن حیدر کو شدید طیش آیا تھا۔
وہ بنا اس کے ہاتھ میں پکڑی گن کی پرواہ کیے شاہد کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ شاہد اس کی زندگی کا قصہ تمام کرتا، پیچھے سے آتے حیدر کے جانثار گارڈ نے یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ وہ شاہد کی چال ڈال میں مشکوکیت محسوس کرتے وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ عین موقع پر وہ اپنے باس کی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ شاہد حیدر پر گولی چلاتا، گارڈ اس پر گولی چلا چکا تھا۔ شاہد زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا، لیکن وہاں پر پرواہ کسے تھی؟ حیدر بھی بس گارڈ کو صراحی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ اطلاع جلد ہی جہاں آرا بیگم کے پاس بھی پہنچ گئی تھی۔ جہاں آرا بیگم سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس خطرے سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا چکی ہیں۔ فہمیدہ بیگم کا الگ برا حال تھا۔ تمہاری بیٹی کھا گئی میرے بیٹے کی زندگی کو۔ وہ روتی دھوتی اپنی نند کے گھر پہنچی۔ جہاں آرا کو تو اپنی بیٹی کی فکر ہو رہی تھی کہ جب حیدر کو یہ بات پتہ چلی ہوگی تو جانے اس کا رویہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیسا رہا ہوگا۔ کہیں اسے کوئی آوارہ لڑکی نہ سمجھ لے۔ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فہمیدہ تمہارے بیٹے کے خود کے چال چلن ٹھیک نہیں تھے۔ اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں کہ تم میری نند ہو، اٹھو اور یہاں سے چلتی بنو، ورنہ باہر کھڑے گارڈ میں نے گھاس ٹھیک کرنے کے لیے نہیں رکھے۔ جہاں آرا بیگم بنا لگی لپٹی کے اپنی بات کہہ چکی تھی۔ فہمیدہ بیگم تو جہاں آرا کے بدلے بدلے رویہ کو دیکھ کر گھبرا کر روتی بین کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ شاہد کو زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا تھا، لیکن روح خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ حیدر شاہ گھر آیا تو اس کا چہرہ معمول کے مطابق ہی تھا۔ اس پہ کوئی تاثرات کا بدلاؤ نہیں تھا۔ روح کا البتہ ندامت سے جھکا سر دیکھ کر وہ خود ہی اس کی طرف مائل ہوا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ شرمندہ ہیں، ہمیشہ کی طرح دھیمے لہجے میں بولتا آج اس کے دل کو دھڑکانے میں پہلی بار کامیاب ہوا تھا۔ اس کا رویہ محبت اور اس پر چیخنا چلانے سے گریز کرنا روح کو متاثر کرنے کے لیے کافی تھا۔ روح کو لگا کہ وہ اسے مزید اپنے قریب آنے سے روک نہیں پائے گی۔ آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، آپ کی جان بھی جا سکتی تھی، لیکن میرا یقین کریں۔ روح ابھی بول ہی رہی تھی کہ حیدر نے روح کے بولنے سے باز رکھا۔ چپ، ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتا بولا، میں تمہارے کردار سے اچھی طرح واقف ہوں۔ رہی بات تمہارے اس جواری کزن کی، تو وہ اسپتال سے سیدھا جیل میں گیا ہے، کیونکہ اس پر مجھے حملہ کرنے، میری جان لینے کی کوشش کرنے کا الزام ہے۔ وہ میری جان لینے کی کوشش کر چکا ہے اور اس کی ایک ایک حرکت کیمرے میں ریکارڈ ہو چکی ہے، تو فکر نہیں کرو میری جان کی۔ میں جانتا ہوں تمہیں میری فکر ہو رہی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا تو روح کی آنکھوں میں بھی تشکر کے آنسو بہہ آئے تھے۔ جہاں آرا بیگم بھاگی اپنی بیٹی کے پاس آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی غلطی کی وجہ سے اس کی بیٹی کا رشتہ خراب ہو۔ ایک بار تو پہلے ہی ان کی بیٹی اجڑ چکی تھی، وہ واپس اپنی بیٹی کی زندگی اجڑنے نہیں دے سکتی تھی، اسی لیے وہ بنا وقت ضائع کیے حیدر کے گھر پہنچی تھی۔ سامنے ہی حیدر باہوں میں ماہا کو پکڑے مسکرا رہا تھا، تو کبھی اس کے گال پر بوسہ دیتا تو کبھی دوسری، کبھی اوپر اچھال کر اپنے کندھوں پر رکھ دیتا۔ وہ چھوٹی چند ماہ کی بچی کھلکھلا اٹھتی، ساتھ ہی حیدر کا قہقہ لاؤنج میں گونجتا۔ پاس بیٹھی روح رومان کو فیڈ کرواتی چیخ رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھتا ایسا محسوس ہی نہ ہو رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہو یا اس گھر میں کوئی معاملہ ہوا ہو۔ ایسے نہیں کرے نا حیدر، ابھی فیڈ کروایا میں نے ماہا کو، وومٹ کر دے گی۔ ایسے نہیں کریں، روح منت بھرے لہجے میں بولی۔ شازیہ بیگم جو کہ کمرے سے باہر آ رہی تھی، دروازے پر جہاں آرا بیگم کو ساکت کھڑے دیکھ کر ان کی طرف بڑھی۔ ارے آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ آئیں نا، اندر آئیں، اور اگر آپ نے آنا تھا تو آپ نے ہمیں اطلاع کر دی ہوتی، حیدر خود ہی آپ کو لینے آ جاتا یا ڈرائیور بھیج دیتا۔ شازیہ بیگم نے شفقت، پیار اور محبت سے جہاں آرا کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ جہاں آرا کی آنکھیں نم ہوئی اور وہ منہ جھکا گئی۔ شازیہ بیگم کی آواز سن کر روح اور حیدر نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اپنی ماں کو وہاں کھڑے ہوئے دیکھ کر روح چیخ اٹھی تھی۔ رومان کو جلدی سے حیدر کے دوسرے کندھے پر ڈالتی روح بھاگتی اپنی ماں کے سینے سے لگی۔ مما، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ آئیں نا اندر، آئیے نا، روح نے محبت سے اپنی ماں کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ تو جہاں آرا بیگم روح کے ساتھ چل دی، ایک نظر حیدر پر ڈالی جو آگے بڑھ کر ان کے سامنے اپنا سر جھکا چکا تھا۔ جہاں آرا بیگم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر رومان کو اپنی گود میں لے لیا۔ پتہ چلا مجھے شاہد کا اس نے کس قدر گھٹیا کام کیا ہے۔ بیٹا، اس کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ اگر تمہارے دل میں کوئی بھی شکوہ شکایت ہو، کوئی بھی بات ہو تو تم مجھ سے کر لینا، میری بیٹی کو کچھ نہ کہنا۔ پہلے اس نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں دنیا میں۔ وہ نم آنکھوں سے حیدر کو دیکھتے ہوئے بولی، لہجے میں اذیت، بیٹی کے لیے فکر مندی صاف نمایاں تھی۔ حیدر سر جھٹک کر مسکرایا اور پھر جہاں آرا بیگم کو کندھے سے تھام کر
اپنے ساتھ لگایا۔ مما فکر کیوں کرتی ہیں؟ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو باہر کی سنی سنائی باتوں پر یقین کر بیٹھا ہوں یا ان باتوں میں آ کر اپنی بیوی کو کچھ کہوں۔ آپ بے فکر رہیں اپنی بیٹی کے معاملے میں۔ جتنی آپ کی بیٹی آپ کو عزیز ہے نا، اس سے کہیں زیادہ آپ کی بیٹی اب مجھے عزیز ہے۔ حیدر نے بنا روح کی طرف دیکھے جہاں آرا بیگم سے کہا۔ ایک چور نگاہ روح نے حیدر کے چہرے پر ڈالی جس پر مسکراہٹ ابھی بھی قائم تھی۔ روح کے دیکھنے پر حیدر نے روح کی آنکھوں میں جھانکا تو روح نے اپنی آنکھوں کا زاویہ بدلا۔ مما میں کتنے دنوں سے روح کو باہر گھمانے کا سوچ رہا ہوں، لیکن آپ کی بیٹی کو تو اپنے بچوں سے ہی فرصت نہیں ہے۔ بچوں سے فرصت ہو تو شوہر پر نظر ثانی کریں۔ آج اگر آپ آ گئی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے آج اپنی نانی اور دادی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں تاکہ ان کی ماما میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکیں۔ حیدر نے ماہا کے منہ کو پکڑ کر دائیں بائیں کیا تو وہ پھر کھلکھلا اٹھی۔ حیدر پھر مسکرایا۔ روح جھیپ سی گئی تھی۔ وہ کیسے وہ بے باکی سے روح کو اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا کہہ رہا تھا، وہ بھی سیدھا اس کے ماں سے۔ روح کو یہ بندہ کچھ زیادہ ہی سیدھا لگا تھا۔ خیر یہ تو اب وقت ہی بتانے والا تھا، آنے والی رات ہی اس پر عیاں کرنے والی تھی کہ حیدر کس قدر سیدھا ہے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا جہاں آرا بیگم باغی بیٹی روح کو اس قدر خوش دیکھ کر بے حد خوش تھی۔ حیدر کا بے باکانہ انداز ان کی آنکھوں سے مخفی نہ تھا۔ اس بات پر چھیڑنا اور روح کا جھیپ جانا وہ بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ کبھی وہ پانی کے بہانے اسے چھیڑتا تو کبھی کھانا لینے کے بہانے۔ جہاں آرا بیگم کو حیدر کا یہ بدلا رویہ بہت بھایا تھا۔ انہیں تو امید ہی نہ تھی کہ اتنی جلدی روح حیدر کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لے گی، اور حیدر کا سخت رویہ دیکھ کر جہاں آرا بیگم کو یقین نہ تھا کہ وہ اتنی جلدی ان کی بیٹی کو وہ مقام دے دے گا جو ایک شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ وہیں دوسری طرف شازیہ بیگم حیدر کے رویے میں بدلاؤ دیکھ کر بے حد خوش تھی۔ انہیں بھی کہاں یقین تھا کہ ان کا بیٹا اتنی جلدی بدل جائے گا، اتنی جلدی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گا، لیکن روح پر انہیں یقین تھا روح حیدر کو اپنی طرف مائل کر ہی لے گی۔ دوسرا ان دونوں کے درمیان موجود پاک رشتہ اس میں اس کشش ہی تھی کہ ہمیشہ حیدر کو روح کے اس آس پاس میں بھٹکنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ روح کی طرف دیکھنے پر دیکھ کر مسکرانے اور اس کا خیال رکھنے، محبت کرنے پر اس رشتے نے مجبور ہی کر دیا تھا۔ شازیہ بیگم اور جہاں آرا بیگم اپنے دونوں بچوں کو خوش دیکھ کر بے حد خوش تھی۔ کھانا کھانے کے بعد جہاں آرا بیگم شازیہ بیگم کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی گئی۔ حیدر اور روح رومان اور ماہا کو ان کی دادا نانی کے پاس چھوڑ کر گھر سے نکلے تھے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آج میرا برتھ ڈے ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس رات کو تھوڑا سا زیادہ حسین بنا لوں۔ اگر آپ مجھے اپنے چند حسین پل دے دیں تو میری یہ رات حسین سے حسین ترین ہو جائے گی۔ اگر آپ مجھ پر رحم کریں اور مجھ پر نظر ثانی اچھے سے کر لیں تو میری یہ رات یادگار گزر جائے گی۔ اگر آپ اجازت دیں تو پھر چلیں؟ حیدر شرارت سے روح کو دیکھتے ہوئے بولا۔ روح کا چہرہ پل میں کسی ٹماٹر کی طرح سرخ ہوا تھا۔ روح نے منہ موڑ لیا۔ اس کی شرم کو دیکھ حیدر کا ایک جاندار کہکا گاڑی میں گونجا۔ چلیں اب شرمائیں نہیں، شرمانے کا کام ہم رات کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے آپ کو کچھ میٹھا کھلاتا ہوں، کیونکہ آج آپ کھانے میں شاید میٹھا بنانا بھول گئی تھی، حیدر نے شرارتی انداز میں روح کو دیکھتے ہوئے کہا۔ روح نے حیرت سے حیدر کو دیکھا اور پھر بولی، میٹھا میں نے بنایا تھا، کھیر آپ نے کھائی نہیں؟ روح نے بے یقینی سے پوچھا تو حیدر کا پھر کہکا گاڑی میں گونجا۔ اس کے معنی خیز کہکے پر روح پھر گئی۔ 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ 1 گھنٹے سے روح کی منتیں کر رہا تھا، پر مجال ہے جو روح اپنی بات سے پیچھے ہٹی ہو۔ ہاتھ میں پکڑا اتنا بے باک لباس دیکھ وہ تو بس نفی میں سر ہلاتی، شرم سے کبھی ایک طرف جاتی تو کبھی دوسری طرف، کبھی ایک کونے میں چھپتی تو کبھی دوسرے کونے میں۔ حیدر بیچارہ اس کے پیچھے پیچھے وہ لباس لیے کبھی اس کونے سے جا کر اس کو نکالتا تو کبھی دوسرے کونے سے، لیکن روح تھی کہ اپنی ضد پر تھی۔ آخرکار 2 گھنٹے کی منتیں مرادوں کے بعد روح نے اس کی بات مان لی تھی۔ روح لباس پکڑے غصے سے واش روم میں گئی۔ پہلے تو غصے میں روح نے لباس بدل لیا، لیکن جب شیشے کے سامنے اس نے اپنا آپ دیکھا تو آنکھوں پر اپنا دوپٹہ باندھتی کسی اندھے کی طرح وہ واش روم سے باہر نکلی تھی۔ جہاں آرا سچ کہوں تو مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ روح اتنی جلدی میرے بیٹے کے دل میں جگہ بنا لے گی۔ مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا حیدر کا کہ یہ بدلا رویہ، خوشگوار موڈ ان دونوں کی زندگی میں بہت اچھا بدلاؤ لے کر آئے گا۔ پہلے تو کبھی حیدر نے اس طریقے سے روح کو باہر لے جانے کا نہیں کہا، لیکن آج اچانک اس طریقے سے حیدر کا یوں روح کو باہر لے کر جانا مجھے تو بہت بھایا ہے۔
صحیح کہتی ہو شازیہ بیگم، مجھے بھی یقین نہیں تھا کہ روح فیصل کی جگہ کسی اور کو دے پائے گی، لیکن حیدر کی محبت نے یا یوں کہوں کہ حیدر اور روح کے درمیان موجود پاک رشتے نے ان دونوں کو آخر ایک دوسرے کے قریب کر ہی دیا۔ خدا کرے ہم جیسا سوچ رہے ہیں ویسا ہی ہو۔ جہاں آرا نے مسکرا کر کہا، شاید تمہیں کتنی دفعہ میں نے منع کیا تھا کہ تمہارے لیے اور لڑکیاں بہت، لیکن تم تھے کہ میری بات ہی نہیں سمجھ رہے تھے۔ اب پڑے ہو جیل میں، سکون ہے؟ فہمیدہ بیگم اپنے بیٹے کو زخمی حالت میں دیکھ کر تڑپ کر غصے سے بولی، اماں میری حالت تو دیکھیں، اب تو نہ کچھ بولیں، ایک بار بس مجھے یہاں سے باہر آنے دیں، میں روح کو کسی اور کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے جو فیصل کے ساتھ کیا وہی اس چوزے کے ساتھ کروں گا۔ بیٹا یہاں سے باہر نکل کر تو دکھاؤ، تم جس کے ہتھے چڑھے ہو نا وہ کوئی اور نہیں حیدر شاہ ہے، وہ حیدر شاہ جو اپنے دشمنوں کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ تم نے تو پھر اس کی بیوی پر ہاتھ ڈالا ہے، وہ تو خاص طور پر آرڈر دے کر گئے ہیں کہ تمہاری دن رات دھلائی کی جائے۔ آتے ہوں گے صاحب تھوڑی دیر میں تمہاری عقل ٹھکانے لگانے۔ پاس کھڑے حوالدار نے مذاق اڑانے والے انداز میں شاہد کو دیکھ کر کہا۔ فہمیدہ بیگم نے حیرت سے اپنے پیچھے کھڑے حوالدار کو دیکھا اور پھر روتے ہوئے شاہد کی دیکھنے لگی۔ بیٹا ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، تم آخری سہارا ہو میرا۔ میں حیدر سے منت کروں گی کہ وہ تمہیں آزاد کروا دے اور تم واپس اس کی زندگی میں کبھی دخل اندازی نہیں کرو گے۔ شاہد اب کی بار خاموش رہا، کچھ بھی نہ بولا اور منہ جھکا گیا۔ فہمیدہ بیگم آنسو صاف کرتی وہاں سے نکل گئی۔ سنو، میں تمہیں بے پناہ چوم سکتا ہوں اور بے پناہ لذت سے تمہارے جذبات اس حد تک ابار سکتا ہوں کہ تم ایک سانس میں میرا نام بے انتہا پکارتی رہو۔ سنو، تم میری دیوانگی ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ تم میرا نام پکارتے رہو اور میں ہر سانس چومتا رہوں، اور جب تم مجھے پکارتے پکارتے تھک جاؤ تو تمہارے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کے ذریعے سکون دوں۔ روح واش روم سے باہر نکلتی ایک سائیڈ چیئر کے سہارے کھڑی تھی۔ روح کو اپنے کان کے پاس ایک گرم لمس اور سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کوئی اور نہیں، حیدر شاہ ہے۔ اس کی بھاری گمبھیر آواز، جذبات سے چور لہجہ، اوپر سے اتنے بے باک الفاظ سن کر اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ حیدر نے روح کو اپنے قریب کیا اور اس کی گردن پر لگے بال ہٹائے اور وہاں اپنے لب رکھے۔ روح فوراً حیدر سے دور ہوئی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ حیدر کی سانسوں کی تپش نہ جانے کیوں روح برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ دل چاہتا ہے وہ اس بات پر تکرار کرے، مانگوں بوسہ، اور وہ دینے سے انکار کرے۔ میں کروں ضد لگاتار، بس ہونٹ 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 وہ ہر بار دائیاں بائیاں رخسار کرے۔ اس کے جسم پر کہاں کہاں ہیں تل کے نشان، وہ مجھے رات بھر دکھائے گنہگار کرے۔ کبھی لپٹے کبھی سمٹے، کبھی ٹوٹے کبھی بکھرے، وہ گلے زور سے لگائے مجھے پیار کرے۔ چھا جائے بن کے عطر، کبھی عود کبھی مشک، بدن کی خوشبو میرے ہوش پر سوار کرے۔ اب تو صبح صبح ہم سے اٹھا نہیں جاتا، وہ گیلی زلفوں سے مجھ کو بیدار کرے۔ قربان جائیں صدقے جائیں خود کو وار دیں، ارمان کوئی ایسا حکم تو میری سرکار کرے۔ وہ ایک ایک لفظ کہتا روح کے قریب آیا۔ کہاں دیکھا تھا روح نے حیدر کا یہ روپ؟ وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہونے لگی۔ پیچھے رکھے ٹیبل سے وہ ٹکرائی، اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی حیدر اسے تھام چکا تھا۔ میں شدت پسند ہوں، مجھے پسند ہے وحشی پن، اذیت اور لذت کی حدوں کو بیک وقت چھونا، خالص پن، بے قراریاں اور ان کا سکون، انتہاؤں پہ جانا، مقابل کو تڑپانا اور پھر اس کو راحت پہنچانا۔ میں شدت پسند ہوں۔ ایک بار پھر حیدر روح کے کان پر جھک کر سرگوشی کر گیا۔ روح تڑپ کر پھر پیچھے ہوئی۔ نہ جانے کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا حیدر آج۔ پھولوں سے بھی بہتر خوشبو تیرے جسم سے آتی ہے مجھ کو، تب احساس ہوا جب تیری گردن چوم رہا تھا میں۔ حیدر نے اس بار روح کو اپنے مضبوط حصار میں لے کر سرگوشی کی اور گردن کو چوم لیا۔ بس یہیں تک تھی روح کی ہمت، اب وہ بھاگ بھاگ کر تھک چکی تھی۔ اب روح کو ہلتے نہ دیکھ حیدر مسکرایا۔ کیا ہوا میری جان، اب نہیں بھاگنا؟ وہی بھاری گمبھیر جذبات سے چور لہجہ۔ روح نے نفی میں سر ہلایا اور تیز تیز سانس لیتی حیدر کے سینے پر سر رکھ گئی۔ حیدر مسکرایا اور روح کے گرد حصار تنگ کر دیا۔ میں نے تو ابھی صرف الفاظ کہے ہیں، تم ابھی سے ہانپنے لگی۔ حیدر نے روح کی آنکھوں سے پٹی ہٹاتے ہوئے کہا۔ روح نے اپنی آنکھیں مزید زور سے بند کیں۔ تمہیں پتہ ہے روح، مجھے نہ عورت ذات سے نفرت ہو گئی تھی شاہین کے جانے کے بعد۔
ایسا لگا تھا کہ دنیا کی ہر عورت دھوکہ دیتی ہے، لیکن تمہارا پاک چہرہ، یہ معصوم چہرہ، صاف شفاف کردار مجھے اپنی طرف مائل کر گیا۔ مجھے تو امید ہی نہ تھی کہ تم میرے دل میں بھی کبھی جگہ بنا پاؤ گی، لیکن پہلے دن جب تم دلہن بن کر میرے کمرے میں بیٹھی تھی، میرا ایمان تو اسی دن ڈگمگا گیا تھا۔ میں اسی دن تم سے اپنے حق لے لیتا، لیکن اس دن میں اپنے لفظوں کی باڑ میں بند تھا۔ لیکن آج کوئی لفظ ایسے نہیں جو مجھے روک سکے۔ آج میں کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں، ہاں مجھے حیدر شاہ کو روح حیدر شاہ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ روح کے گرد حصار مزید تنگ کرتا بولا، جیسے اسے ڈر ہو کہ روح کو اس سے کوئی چھین لے گا۔ میں بھی آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، آپ سے، لیکن آپ ایسی بے باک محبت نہیں۔ وہ اپنے حلیے اور حیدر شاہ کی باتوں پر طنز کرتی مزید منہ چھپا کر بولی۔ حیدر شاہ کا قہقہہ کمرے میں گونجا۔ آج کے بعد تم بھی ایسی بے باک محبت مجھ سے کرنے لگو گی۔ حیدر شاہ نے روح کو اپنی باہوں میں لیا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ روح مزید اپنا چہرہ چھپا گئی۔ ایک ہنستی کھیلتی خوشیوں سے بھری زندگی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دونوں آج دو جسم ایک جان ہو گئے تھے۔ ماضی کے غموں کو وہ بھلا چکے تھے، بس انہیں اب پرواہ تھی تو بس اپنے آنے والے مستقبل کی، جو کہ بہت روشن تھا۔ اگر آپ کو سٹوری پسند آئی ہے تو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔